ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہماری سوسائٹل نارمس کیا ہیں، ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں، ہماری ریلیجیس ویلیوز کیا ہیں، کچھ لاز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا میڈیا ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا. ہر پاسبل وے میں ایڈس کے تھرو، کچھ اس طرح کا جو آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، چلیں پرنٹ میڈیا کو تو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ اس پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے کہ جس کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ سینسر ہو کے آتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں؟ دین اس کے بعد ہم اس کی لیگل پروسیڈنگس کرتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ہم تک پہنچتی ہیں وہ چیزیں، انفارمیشن ہمارے تک آتی ہے، اور دین اس کا پھر کنسیکوینس کیا آنے والا ہے ہمارے آگے؟ دیکھیے، میڈیا سوچ ساز اداروں میں یا اینٹیز میں چونکہ اس کا شمار کیا جاتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے کہ میڈیا ہمارا اس کی ہر چیز وہ ایڈٹ ہوتی ہوگی اور سینسر ہوتی ہوگی اور پھر ہم تک پہنچتی ہوگی. اٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ، اٹس ادر وے اراؤنڈ. ایکچولی اس کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کی نیگیٹو ذہن سازی کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ادارے بیٹھے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے. جو ہم نے ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہے کہ ہم ان پہ لیگل کیسز کریں گے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. میں آپ کو ایک سچا واقعہ میں سناتا ہوں، سب ویریفائبل ہے. ایک ڈرامہ پاکستان میں ایک بڑا بلگر سا دیور بھابھی کے حوالے سے اس میں مجھے ایسی باتیں دکھا رہے تھے. میں نے اس پہ ایک ریویو دیا کہ کس طرح سے ڈی ہیومنائزیشن کی جاتی ہے، کہ جو والد ہے جو اچھی باتیں کہہ رہا ہے اس کو ایک ولن کے طور پہ، اینٹیگنسٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھا، 8-9 ملین تک اس کی کوئی لوگوں نے اس کو دیکھا. تو پیمرا نے رسپونڈ کیا کہ آج کے بعد کریسنگ، ہگنگ، فزیکل ٹچنگ یہ ڈراموں میں یہ بند، آج کے بعد نہیں ہوگی. اس زمانے میں ایک پروگرام لگا کرتا تھا، کچھ فیملیز خواتین بیٹھا کرتی تھی، عورت کارڈ کے نام سے، جس میں کچھ خواتین بیٹھ کے آپس میں وہ ٹپیکل فیمنسٹ لیفٹ کی آئیڈیالوجی اس کو. اب اس پہ جب یہ نوٹیفیکیشن ڈسکس ہو رہا تھا تو وہ ہنس کے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے، یعنی کہ اس نوٹیفیکیشن کو آپ نے کچھ زیادہ سیریس لے لیا ہے. ان ادر ورڈز وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے، کوئی چینج نہیں ہونے والا، اور باقی کچھ چینج نہیں ہوا. یہ پیمرا یہ وہ وغیرہ ٹھیک ہے، آپ ان کو بتا دیں، ہم نے بھی کتنے ہی شکایتیں وغیرہ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پروسیجر کا حصہ ہے، لیکن دے آر ناٹ ڈیزائن دیر ٹو اسٹاپ تھنگ. جسٹ لائک HEC پاکستان میں از ناٹ ڈیزائن ٹو کہ وہ ریگولیٹ کریں پاکستان کی ایجوکیشن کو، صرف ایڈوائز دے سکتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ ٹیتھ لیس ادارے ہیں، لیکن ہم ٹیتھ لیس نہیں ہیں. پاکستان کی عدالتیں ٹیتھ لیس نہیں ہیں، پاکستان کی عوام سرٹنلی نہیں. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی، گائیڈنس نہیں ہوتی کہ اس چیز کو کیسے آپ قانونی طور پہ روک سکتے ہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسجنڈرزم والا معاملہ ہوا پاکستان بھر سے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے، پروفیشنل دنیا کے ہو جائیں یا ریلیجس دنیا کے ہو جائیں، سب اکٹھے ہوئے، لوگوں کو ایک لیگل رستہ نظر آیا، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فیڈرل CA کورٹ کی حد تک وہ کیس جیت لیا. کہ اب جب سپریم کورٹ میں کھلے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت ہمیں یقین ہے کہ وہاں پہ بھی ہم جیتیں گے. تو ایسے ہی جو باقی حرام کاری جتنی ہو رہی ہے، اس کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی کہ یہ قانونی طریقہ ہے اس کو روکنے کا، انشاءاللہ رک جائے گا.